بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد، فاروق اور کلثوم اپنی دادی کی گرد جمع تھے۔ سب لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور یہ وقت تھا دادی اماں سے کہانی سننے کا۔ ایسے میں امجد بول اٹھا، دادی جان، آپ ہمیں نیک اور رحم دل بادشاہوں کی کہانیاں سناتی ہیں، کیا سب بادشاہ نیک اور رحم دل ہی ہوتے ہیں؟ دادی اماں امجد کی بات سن کر مسکرائی اور بولی، نہیں بیٹا، بادشاہ ظالم اور برے بھی ہوتے ہیں۔ آج پھر کسی ظالم بادشاہ کی کہانی سنائے۔ فاروق نے کہا، اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح۔ دمشق کی مغربی حصے میں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا بالابکہ۔ جی کیا فرمایا، بالابکہ؟ تینوں بول اٹھے۔ ہاں بالابکہ، یہ کیا نام ہوا بلا؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا، میں بتاتی ہوں، بال ایک بت کا نام تھا۔ بکہ نامی شہر کے لوگ اس بال بت کی پوجا کرتے تھے، اسی بت کے نام پر شہر کا نام بالابکہ رکھا گیا۔ لیکن آپ تو کسی ظالم بادشاہ کی کہانی سنانے چلی تھی، کلثوم بولی۔ وہی سنانے لگی ہوں۔ ہاں تو اس شہر کا بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا، اور تھا بھی کافر، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ وہ بھی بال ہی کی پوجا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اسی کی حکمرانی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اس شہر کے رہنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ زندگی بخش سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ یہ بت تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ زندگی بخش سکتا ہے، اور تم ایسے اللہ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ پورے خلوص اور سچائی سے قوم کو دعوت دیتے رہیں، آپ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آنا چاہتے تھے، دردناک اور حقیقی عذاب سے نجات دلانا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کو جھٹلاتے رہے۔ انہوں نے آپ کا مذاق بھی اڑایا، وہ آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوئے۔ ان حالات میں بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس ظالم بادشاہ تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا سیدنا الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ ان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو اللہ کی دعوت دینا تو اور بھی زیادہ ضروری تھا۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو ساری قوم ہی ایمان لے آتی۔ چنانچہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کا وقت طے کر لیا۔ اس طے شدہ وقت پر آپ اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، اے بادشاہ وقت، میں آپ کو اس اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور بال کی عبادت چھوڑ دینے کی ہدایت کرتا ہوں۔ وہ تو خود مخلوق ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے غضبناک نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولا، تیرا وہ اللہ کون ہے جس کی خاطر تو ہم سے بال کی عبادت چھڑانا چاہتا ہے؟ اس کے جواب میں سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، سارے عالم میں بس اسی کا حکم چلتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمام تر نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، کیا واقعی تجھے مجھ سے یہ امید ہے کہ میں تیرے ان باتوں پر یقین کر لوں گا جو قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے؟ سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو ایمان لے آئے گا تو یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہوگا، اس لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ان جنتوں میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی ہوگی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال ہی آیا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، اور اگر میں تمہارے اللہ پر ایمان نہ لاؤں
تو کیا ہوگا؟ جواب میں سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا یقیناً اسے دردناک عذاب کی سزا ملے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سن کر وہ ظالم بادشاہ چلا اٹھا، اے شخص اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تجھے اب تک بہت مہلت دے چکا ہوں، میں نے تیری فضول کہانیاں بھی غور سے سنی ہیں، انہی جھوٹی کہانیوں پر تیرا دار و مدار ہے، لیکن میں بال کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آج کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ تو بال کا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے اور اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو میں تجھے سخت ترین سزا دوں گا، اور جب تک تیری موت واقع نہیں ہو جائے گی اس وقت تک میری وہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ سیدنا الیاس علیہ السلام اس کی طرف سے مایوس ہو گئے اور واپس لوٹ آئے۔ اب آپ اس فکر میں تھے کہ کیا کیا جائے، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے اور بال کی پوجا کرنے سے انہیں منع کریں گے تو بادشاہ کی جاسوس فوراً اس تک اطلاع پہنچا دیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ جو اس نے کہا ہے وہ کر گزرے گا، آپ کو قتل کرا دے گا۔ وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ اپنے حکم کے خلاف کوئی نرمی کرے گا۔ دوسری طرف وہ اللہ کی عبادت کی دعوت نہ دیتے تو اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ آخر آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک اکیلے اللہ کی طرف دعوت ضرور دیں گے۔ اس فیصلے کے بعد سیدنا الیاس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے، بال کی پوجا نہ کرنے کے لیے کہتے رہے۔ جاسوسوں نے بادشاہ کو یہ خبریں پہنچا دی، چنانچہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے اور سخت قسم کی سزا دیتے دیتے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کو بادشاہ کا فیصلہ معلوم ہوا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ ایسا انہوں نے موت کے ڈر سے نہیں سوچا تھا، بلکہ انہوں نے خیال کیا کہ اگر بادشاہ انہیں مروا دے گا تو اللہ کی طرف دعوت کا کام رک جائے گا، بالابکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا پھر کوئی نہیں رہے گا۔ انہوں نے سوچا شاید میرے غائب ہونے کے بعد بادشاہ طبعی موت مر جائے گا یا کوئی اسے قتل کر دے گا، اس طرح وہ پھر سے اپنا کام شروع کر سکیں گے، دوبارہ توحید کی بات شروع کر سکیں گے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ دن بھر اپنے ایک دوست کے گھر میں چھپے رہے، آخر رات ہوئی تو تاریکی میں اپنے دوست کے گھر سے نکلے۔ شہر خاموش تھا، پہرے داروں کی تعداد کم ہو چکی تھی، اس طرح آپ شہر سے باہر نکل آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جانثار شاگرد سیدنا یسع علیہ السلام تھے، وہ کسی حال میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ شہر سے نکلتے ہی دونوں تیز تیز چلنے لگے تاکہ جلد از جلد شہر سے دور چلے جائے۔ آخر دونوں ایک پہاڑ تک پہنچ گئے، اس میں ایک غار تھا، دونوں غار میں داخل ہو گئے۔ اس طرح دونوں نہ صرف بادشاہ اور اس کی سپاہیوں کی نظروں سے بچ گئے بلکہ گرمی، سردی اور بارش وغیرہ سے بھی محفوظ ہو گئے۔ دونوں ایک مدت تک اس غار میں عبادت کرتے رہے، نماز، روزہ، دعا اور ذکر وغیرہ سے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے۔ بھوک لگتی تو غار سے نکل کر جنگل میں آ جاتے، زمین کی جڑی بوٹیوں یا درختوں کے پلوں سے پیٹ بھرتے اور چشمے کا پانی پی کر واپس غار میں آ جاتے۔ ایک عرصہ تک دونوں وہی رہے۔ اس دوران میں وہ ظالم اور جابر بادشاہ مر گیا، اس کی جگہ ایک دوسرا شخص بادشاہ بنا، وہ بہت عادل اور عقل مند تھا۔ چنانچہ سیدنا الیاس اور سیدنا یسع علیہ السلام بالابک کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، بال کی عبادت سے انہیں منع کیا، انہیں بتایا کہ یہ تو پتھر کا بت ہے، تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور نہ تمہاری موت اور زندگی کا مالک ہے۔ الیاس علیہ السلام اس نئے بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے، اسے اسلام کی دعوت دی، حق قبول کرنے کے لیے کہا اور بتوں کی عبادت کرنے سے روکا۔ وہ فوراً آپ پر ایمان لے آیا، اس کا ایمان لانا بہت بہتر ثابت ہوا۔ اس کے اسلام قبول کرتے ہی اس کی قوم کی کثیر تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔
دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے بالابکہ کے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے تبلیغ کی، قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور اپنی دعوت پر قائم رہے۔ قوم نے آپ کا مذاق اڑایا تو آپ نے صبر و سکون سے ان کی مذاق کو برداشت کیا۔ انہوں نے تکالیف پہنچائی تو بھی آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جب ظالم بادشاہ نے قتل کی دھمکی دی تو پھر بھی انہوں نے توحید کی دعوت جاری رکھی اور احتیاط کے ساتھ اس سے کنارہ کیا۔ دین کو بچاتے ہوئے ہجرت کر گئے، اپنے گھر والوں کو دین کی خاطر خیر بات کہہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو موت دے دی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کشادگی عطا فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھا۔ مطلب یہ کہ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اچھا ذکر باقی رکھا۔ ان کا ذکر ہر کوئی خیر ہی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر اچھائی کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی ان کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت تو قیامت تک ہوتی رہے گی۔ جب بھی کوئی قرآن مجید پڑھے گا اور سورہ صافات کی تلاوت کرے گا انہیں یوں سلام عرض کرے گا سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ بچوں، یہ تھی کہانی سیدنا الیاس علیہ السلام اور ظالم بادشاہ کی۔ اب لگے ہاتھوں سیدنا یسع علیہ السلام کا قصہ بھی سن لو۔ یہاں تک کہہ کر دادی جان خاموش ہو گئی تو امجد بول اٹھا، آپ کا مطلب ہے سیدنا الیاس علیہ السلام کی جانثار ساتھی کا تذکرہ جو ہر حال میں ان کے ساتھ رہتے تھے؟ ہاں بالکل، لو سن لو۔ سیدنا یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ بچوں، آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ سیدنا یسع علیہ السلام سیدنا الیاس علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے صحابی تھے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے پیروکار تھے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام اپنے وفات سے پہلے سیدنا یسع علیہ السلام ہی کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے۔ آپ سیدنا الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت کے گمراہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے رہے۔ ان سب کاموں میں سیدنا الیاس علیہ السلام کی طریقے پر چلتے رہے، انہی کی شریعت پر کاربند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان میں اللہ کی شریعت کو نافذ فرمایا، اللہ کے احکام انہیں بتائے۔ جب سیدنا یسع علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی اور آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کا وقت قریب آ پہنچا ہے تو آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ دین کی اشاعت کا کام کیسے جاری رکھا جائے۔ آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دے اور وہ ایسا شخص ہو جو اس شریعت کو قائم رکھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی اس دین اور شریعت کا پیروکار ہو۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی ہی میں یہ کام شروع کر دے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، اس طرح اس نظام کو چلاتا ہے، اس طرح ان کو اطمینان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس کام کو پوری صلاحیت سے چلانے کی قابل ہو۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو دن کو روزہ رکھنے والا ہو، رات کو قیام کرنے والا ہو اور غصے والا نہ ہو۔ جس شخص میں مجھے یہ صفات نظر آ گئے
میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دوں گا۔ جواب میں پوری قوم میں سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بولا میں حاضر ہوں۔ سیدنا یسع علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم دن کو روزہ رکھو گے، رات کو قیام کرو گے اور کسی کی بات سن کر غصے میں نہیں آؤ گے؟ اس نے جواب دیا جی بالکل، میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے اس روز اسے واپس لوٹا دیا، اسے اپنا جانشین مقرر نہ کیا۔ دوسرے دن انہوں نے پھر وہی اعلان کیا۔ اس روز بھی وہی نوجوان اٹھا، اس نے پھر کہا میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ اب سیدنا یسع علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، اس لیے کہ اس نوجوان نے یہ ذمہ داریاں قبول کی تھی۔ میں اپنے قوم کی معاملات سنبھال لوں گا اور قوم کو آپ کی شریعت کی تعلیم دیتا رہوں گا، ان کی جھگڑوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کروں گا۔ اسی لیے ان کا نام ذوالکفل رکھا گیا، اس کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا، اور واقعی انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کر کے دکھائی۔ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام بلند اخلاق اور زبان کو ناشائستہ الفاظ سے بچانے والے تھے، قوم کی خیرخواہی میں سچے دل سے کوشش کرتے تھے۔ آپ انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہیں، سیدھا رستہ دکھاتے رہیں۔ اس کام میں انہوں نے سستی دکھائی نہ، اپنے قول سے پیچھے ہٹے، اللہ کا پیغام برابر پہنچاتے رہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنے رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بھی ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کریں جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص طور پر ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ دادی اماں نے یہاں تک کہہ کر بچوں کی طرف دیکھا۔ بچے کہانی سننے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں دادی اماں کی دیکھنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ آخر دادی اماں مسکرا کر بولی بچوں یہ تھی تمہاری آج کی کہانی۔ بہت بہت شکریہ دادی جان، آپ بہت اچھی ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ روزانہ ایسی ہی کہانیاں سنایا کرے گی۔